ناظرین، سوال علامہ صاحب کی بارگاہ میں اور اس کا مفصل اور خوبصورت اور پورا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں جواب لینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں بڑھتا ہوں قبلہ علامہ صاحب کی طرف۔ صاحبزادہ علامہ سید محمد عمار داؤد شاہ صاحب قادری، قبلہ غزوہ بدر کے احوال، غزوہ کسے کہتے ہیں، بدر کیا ہے، اور وہاں پہ کیا ہوا ہے، تیاری کیسے ہوئی ہے، ادھر کی اور ادھر کی دونوں طرف کی جو پوزیشنیں ہیں ہر لحاظ سے، اس پہ بسم اللہ بڑی مفصل گفتگو آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ جی، لک الحمد یا ذل جلال والاکرام۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جو جنگ ہوگی اس کو صرف جنگ نہیں کہا جائے گا جی، بلکہ وہ مکمل ایک جہاد ہوگا، ایک مکمل ترتیب ہوگی جی، اور ایک مکمل طریقہ کار ہوگا جس کے اندر رہ کر ایک مسلمان اعلاء کلمات اللہ کی خاطر اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی خاطر علم جہاد بلند کرے گا اور تلوار اٹھائے گا، صرف اسی کو جہاد کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی اس سے تجاوز کر جاتا ہے جی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کہ نہیں بھائی میں اپنی شان و شوکت کے لیے جنگ کے میدان میں جاتا ہوں، وہ جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد وہی ہے جو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ہے، جو اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہے اور اللہ کی بتائے ہوئے احکام شرع کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، رضائے خالق کے ہاں، یہ رضائے خالق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا جہاد یہ ہے۔ جی، اب اس کے بعد اب جہاد کرنے کی چیز آتی ہے کہ جہاد جب کیا جاتا ہے تو اس میں جنگ کی جاتی ہے، یعنی ایک دشمن ادھر موجود ہے، دشمن ادھر بھی موجود ہے۔ اب ان کے اندر سعی یعنی کوشش کا معنی پایا جاتا ہے جہاد کے پہلے نمبر پر معنی کے اندر۔ جی، اب جو سامنے کھڑے ہیں ایک تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو احکام ہم پر لازم آتے ہیں، جو اللہ عز و جل نے احکام لازم کیے ہیں، ان کا کار بند رہتے ہوئے ہم نے کس حد تک لڑنا ہے، کس طرح لڑنا ہے، کیسے لڑنا ہے، تو اس کو جہاد بالعلم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں یہ تفسیر بیان کر دی جاتی ہے کہ بھئی جہاد بالعلم بھی ہے۔ بھئی وہ جہاد بالعلم یہ ہے کہ جہاد کے علم کو سیکھا جائے، یہ نہ ہو کہ مجاہد میدان میں جا کر میدان بھاگ کر واپس آ جائے، اس کے لیے بڑی سخت وعید قرآن کریم فرقان حمید میں آئی ہے۔ تو پہلے مجاہد کو چاہیے اپنا علم سیکھے کہ میں نے میدان جہاد میں اترنا کیسے ہے، اور رب کا قرآن مجاہد کے چلنے کو بیان کرتا ہے، رب کا قرآن مجاہد کے گھوڑے پر سوار ہونے کو بیان کرتا ہے، رب کا قرآن مجاہد کے گھوڑے سے اترنے کو سوار کرتا ہے، رب کا قرآن مجاہد جب دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، رب کا قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے۔ پھر جب رب کا قرآن اس وقت کو بھی بیان کرتا ہے جب وہ مجاہد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے اور دشمن کی صفوں میں لرزہ براندام کر دیتا ہے اور لشکروں کے لشکروں کو تہس نہس کر دیتا ہے، رب کا قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے۔ ذرا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکانود۔ اس کے ترجمہ تفسیر پڑھ کے دیکھیے، میں اس ضمن میں نہیں جاتا، میں نے مفصل بات پہلے عرض کر دی کہ رب کا قرآن مجاہد کی ہر عادت کو بیان کرتا ہے، ہر قدم کو بیان کرتا ہے۔ مجاہد جب جاتا ہے تلوار اٹھاتا ہے، دشمن کے گلے پر لگاتا ہے، رب کا قرآن پھر وہ بھی بیان کرتا ہے۔ رب کا قرآن ہر ایک احکام کو بیان کرتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا مجاہد کو علم سیکھنا ضروری ہے، مجاہد وہ علم سیکھے کہ جہاد میں اترنا کس طرح ہے، پھر ادھر سے واپس کس طرح آنا ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے بذات خود 27 جنگوں کے اندر حصہ لیا، تو جس جنگ کے اندر توجہ فرمائیے گا، مصطفیٰ جب مکہ میں داخل ہو جائیں پھر وہ مکہ نہیں رہتا، وہ مکہ المعظمہ ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ مدینے میں چلے جائیں پھر وہ مدینہ نہیں رہتا علامہ صاحب، وہ مدینہ منورہ ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ جس جنگ میں تشریف لے جائیں وہ جنگ نہیں رہتی، وہ غزوہ بن جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ نے خود 27 غزوات میں شرکت فرمائی۔ تو یاد رکھیے مصطفیٰ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، پہلے نمبر پر ایک بات یہاں پر ضمناً بات کر دینا چاہتا ہوں، ہر شخص میدان جہاد کا مجاہد نہیں بنتا۔ جی، بابا جی اکثر کہا کرتے تھے جام وصال دا پین والے، جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہور ہوندے، او در ننگ ملنگ بے ننگ شو دے، صاحب درد تے حال ہور ہوندے، تے ٹکرے مانگتے شور بے پین والے،
گر کال مکال ہو روندے تے سینہ ڈان نالے وچ جنگ عالم شیر صفت کی تالو روندے. اور جس نبی سے ہمارا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وہ نبی تو ان کا لقب ہی جنگوں والے نبی ہے. سبحان اللہ. نبی الملاحم ان کا لقب ہے, جنگوں والے نبی ان کا لقب ہے. میرے مصطفیٰ نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی. سبحان اللہ. تو جب مصطفیٰ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر آئے, مدینہ میں آئے, اب مکہ کے اندر مصطفیٰ کو جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا. ابھی کفار ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں, مصطفیٰ دین کی تبلیغ کرتے ہیں, کفار جو ہیں رستے میں کانٹے اٹکاتے ہیں, روڑے اٹکاتے ہیں, لیکن مصطفیٰ نے صبر کیا. پہلے مصطفیٰ نے صبر کیا, لیکن مصطفیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اب بے سر و سامانی کے عالم میں ہے, مصطفیٰ نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا بھائی بنا دیا, مہاجر کو لیکن یہ تو پھیل پھول رہا ہے. پھیلتا پھولتا کیسے نہ, یہ دین جو رب تعالیٰ کا دین ہے, یہ آخری دین جو ہے, اس کی قیادت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جو ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ نے جب مدینہ کے اندر موجود تھے, اب کفار نے وہاں پر تیاریاں شروع کر دی کہ ہم مات کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تجارت ختم کرتے ہیں, ایک دن ایسا ہوگا مسلمان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن رب کی تدبیر دیکھیے, مصطفیٰ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی, مدینہ منورہ کے ایسا رستہ ہے کہ جہاں پر سارے تجارتی قافلے مدینہ کے رستے سے گزر کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب مصطفیٰ نے پتا چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے, اور اس لشکر کا مقصد یہ تھا کہ جب مال دولت آئے گی ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے. اب مصطفیٰ کو پتا چلا ادھر مدینہ کے اندر, مصطفیٰ نے اس قافلے کو گھیراؤ کرنے کے لیے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے مصطفیٰ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف چل گئے. اور اللہ جل جلالہ نے اس مقام کے اوپر وعدہ لے لیا کہ اے محمد مصطفیٰ, سورہ انفال ہے, فرمایا کہ ہم آپ کو احدی الطائفتین, دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے اوپر فتح عطا فرمائیں گے. اب مصطفیٰ کو یہ بھی پتا چل گیا دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر فتح ہونی ہے. اب وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک ابو سفیان کا گروہ ہے, دوسرا اس امت کے فرعون اور نمرود یعنی ابو جہل کا گروہ ہے. واہ واہ واہ. اب وہ ابو سفیان جو ہے وہ تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے اس نے نکلنا ہے اور اپنے مقام پر جانا ہے, اور رستہ آنا ہے مدینہ منورہ کا. مصطفیٰ کو پتا چلا, مصطفیٰ نے اس پر قبضہ کرنے کے لیے مصطفیٰ بھی نکل پڑے. اب جنگ کا ارادہ نہیں تھا, قطعاً جنگ کا ارادہ نہیں تھا. اگر جنگ کا ارادہ ہوتا مصطفیٰ حکم کرتے, مدینہ کی گلیوں میں ایک صدا لگتی, حی علی الجہاد, حی علی الجہاد, حی علی الجہاد. مہاجرین نے اپنا جان, مال, تن, دھن سب کچھ قربان کر دینا تھا, لیکن ارادہ جنگ کا نہیں ہے. اس لشکر پر قبضہ کرنے کے لیے مصطفیٰ جا رہے ہیں. اب وہ ابو سفیان کا لشکر تجارتی لشکر تھا. اب مصطفیٰ نے تیاری کی اور صرف 313 صحابہ کرام کو, ابھی عام اذن عام بھی نہیں دیا, صرف چند چنیدہ صحابہ کرام کو. پھر جب وہ لشکر 313 کا چلا تو صرف 313 نہیں تھے, ان میں سے بھی 8 صحابہ کرام کو نبی مکرم نور مجسم نے واپس بھیج دیا, جن میں حضرت ابو لبابہ کو مدینہ منورہ کی ساری سیکیورٹی کے لیے واپس بھیجا, اور دوسری جگہ پر حضرت عثمان غنی کو آپ کی زوجہ کے لیے عیادت کے لیے واپس بھیج دیا. تو اسی طرح تقریباً 8 صحابہ کرام کو واپس بھیج دیا. اب یہ تقریباً یہ 313 سے جو کم جتنے بھی تھے, تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, یہ لشکر چل پڑا مدینہ کی. اب یہ اس مقام پر چل پڑا جس مقام پر ابو سفیان نے گزر کر جانا ہے. اب مصطفیٰ وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر ابو سفیان کو پتا چلا اس نے رستہ تبدیل کر لیا. اس نے پیغام بھجوایا کہ محمد مصطفیٰ جو ہیں ہمارے لشکر کو قبضہ کرنے کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں, تم اس طرح کرو کہ اپنا لشکر لے کر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تم آ جاؤ. اب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس مقام کے اوپر ابو سفیان نے گزر کر جانا تھا, لیکن اس نے پیغام بھجوایا ابو جہل کو. ابو جہل جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر, تقریباً 1000 صرف مجاہد تھے اس کے اندر, باقی خادم علیحدہ تھے. ہاں جی, یہ جو بیان کیا جاتا ہے خادمین علیحدہ تھے. وہ ساقی جو ہوتے ہیں جو پانی پلاتا ہے وہ علیحدہ تھے, اور جو یعنی تعداد 1000 سے زیادہ فحاشی عورتیں تھیں فحاشی پھیلانے کے لیے, مسلمانوں کی نظروں کو ناؤذ باللہ غلط سمت پر لگانے کے لیے وہ علیحدہ تھی. اور شراب کا بھی وسیع انتظام تھا, گھوڑے بھی وسیع تھے, اونٹ بھی وسیع تھے, جنگ کا پورا انتظام تھا. لیکن ادھر جنگ کا انتظام نہیں تھا, لیکن رب تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تھا ہم 2 میں سے ایک گروہ پر آپ کو فتح عطا فرمائیں گے. اب اس مقام پر پہنچے ابو جہل,
پہلے پہنچ گیا. اب مصطفیٰ بھی اس مقام پر تشریف لے آئے. اب ابو جہل جو ہے اس نے کہا بھائی ہون مدینہ چاہیں یا اتھوں ہون رہ کے جانا ہے, بہ کے جانا ہے, تاکہ پتہ لگے اپنی بیبیاں نو کار جا کے دس سکیے کہ پائی اسی مدینہ دی جس جگہ تے حملہ کرنا سی محمد مصطفیٰ نے, اسی اس جگہ تے بہ کے آئے ہیں, لیکن میرے رب کی تدبیر تمام تدبیروں پر غالب ہے. اس تدبیر کا مقابلہ کوئی بندہ کوئی شخص نہیں کر سکتا. اب اس مقام پر جب پہنچے, ادھر سے ابو جہل جو ہے وہ بھی اس مقام پر پہنچا, اب مصطفیٰ بھی پہنچ گئے. اس نے کیا کیا, ابو جہل نے بدر, یاد رکھیے ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پر ایک کنواں ہے, وہ کنویں کا نام بدر ہے, اس وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے. اب یہاں سے جب چلے ہیں سارا قافلہ ادھر پہنچا, وہاں پر جا کر جو جنگ ہوئی اسی کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے, اور یہ مقام بدر پر ہوا, اسی وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے. اور اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس گروہ پر فتح عطا فرمائی وہ گروہ ابو جہل کا گروہ تھا. ناظرین